نورا ٹرین کے دروازے میں کھڑا تھا اور اس نے لالا کو گھسیٹ کر ٹرین سے اتارنے والے کم از کم 2 آدمیوں کو ان کی حیروں کی صورت میں بھی ہونے کے باوجود پہچان لیا تھا۔ وہ مندری اور تانا تھے۔ ٹرین نے یکدم ہی رفتار پکڑ لی تھی۔ نورا بے بسی سے دروازے میں کھڑا رہا اور اس وقت تک کھڑا رہا جب تک ٹرین بہت تیز نہیں چلنے لگی۔ پھر وہ ڈبے کے اندر ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کے علاوہ اس ڈبے میں 3 4 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ وہ سبھی سوئے ہوئے تھے۔ ایک عورت جو نورے سے 3 نشستیں چھوڑ کر سو رہی تھی، ذرا سی دیر کو بچے کے رونے پر جاگی، بچے کے منہ میں ایک چھاتی دی اور پھر سو گئی۔ نورا اس ٹرین سے اکثر سفر کرتا رہتا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ اب ٹرین کم از کم 1 گھنٹے کے بعد رکے گی۔ اسے لالا کی فکر کھائے جا رہی تھی، اس لیے بہت دیر بعد اسے خیال آیا کہ ہر ڈبے میں لال رنگ کی ایک زنجیر بھی ہوتی ہے جسے کھینچ کر ٹرین کو روکا جا سکتا ہے۔ وہ کھڑا ہوا، لیکن اسی لمحے 3 پولیس والے ڈبے میں داخل ہوئے۔ نورا انہیں دیکھ کر بیٹھ گیا۔ تینوں پولیس والوں نے پہلے چرس پی، پھر جوا کھیلا اور 5 روپے پر ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک غسل خانے میں چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے ایک سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھی اور دیر تک تسبیح رولتا رہا۔ ٹرین کی رفتار اس اثنا میں سست پڑی اور پھر وہ رک گئی۔ نورے نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ کوئی اسٹیشن نہیں تھا۔ پتہ نہیں ٹرین کیوں رک گئی تھی۔ نورے نے اپنی گٹھری اٹھائی اور چپکے سے اتر گیا۔ وہ چند ایسے آدمیوں کے قریب سے گزرا جو ٹرین کی طرف سے رخ موڑے، ناڑے کھولے، اس بحث میں مصروف تھے کہ کس رخ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ٹرین کے عقبی حصے میں چلا گیا اور پھر اس نے لائن عبور کی۔ آخر شب کی ٹھنڈی ہوا سے اسے ایک گونا اطمینان سا ہوا۔ وہ چلتا رہا، پھر اس نے دور سے ٹرین کے انجن کے ہارن کی آواز سنی۔ وہ گھوما۔ چلتی ٹرین روشنیوں کی دھندلی قطار کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلنے لگا۔ دور تک چھوٹے بڑے درخت کھیتوں میں کھڑے تھے۔ کبھی کبھی ہوا کا کوئی جھونکا تیز ہو جاتا تو وہ دور سے کسی عفریت کی طرح ہولے ہولے یوں ہلنے لگتے جیسے اپنی سمت بلانے کے اشارے کر رہے ہوں۔ نورا دیہاتی تھا اور اس طرح کے مناظر میں رہنا اس کی عادت تھی، اس لیے وہ بغیر کسی خوف کے چلتا رہا۔ شروع میں اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کس سمت جا رہا تھا۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں اور مشرق سے چاند ایک پیلے گولے کی مانند سستی سے ابھر رہا تھا۔ نورا اس کے مخالف چل رہا تھا اور یوں اسے اب اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس سمت جا رہا تھا۔ ایک تو وہ چڑھنے پر کسی گاؤں کے دھندلے آثار دکھائی دینے لگے۔ گاؤں تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یقیناً یہ کوئی ایسا گاؤں تھا جہاں ابھی تک بجلی نہیں پہنچی تھی۔ گاؤں سے پہلے کھیت تھے۔ وہ کھیتوں سے گزرا تو گاؤں کی سرحد پر بیٹھے بہت سے کتے اچانک ہی بھونکنے لگے۔ بے اختیار نورے کا ہاتھ شلوار کی ڈب تک چلا گیا۔ وہ ہر وقت اپنے پاس 9 انچ پھل والا چاقو رکھتا تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس کی شام لگی لاٹھی ٹرین میں چڑھتے وقت کہیں گر گئی تھی۔ وہ کتوں سے نہیں ڈرتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ دیہاتوں کے آوارہ کتے فقط بھونکنے اور ڈرانے ہی کے لیے ہوتے ہیں، کاٹ کھانے کا حوصلہ نہیں کرتے۔ وہ بھونکتے کتوں کے بیچ سے گزر گیا، لیکن اسے جلدی اندازہ ہوا کہ گاؤں میں کہیں کہیں بجلی موجود تھی۔ اسے گاؤں میں کوئی کام نہیں تھا۔ وہ جلد از جلد اس گاؤں کو عبور کر لینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ گاؤں کی گلیوں سے گزرے بغیر ایک نسبتاً لمبا چکر کاٹ کے گاؤں کی پشت پر بنے 2 4 مکانوں کے قریب سے گزرنے لگا۔ اسے سارے رستے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔
لیکن ان گھروں کے پاس سے گزرتے ہوئے گھنے درختوں کا جھنڈ عبور کرتے وہ نہ جانے کیوں خوف سے تھرا گیا۔ یہاں ایسی کیا بات ہے، اس نے سوچا۔ پھر اس کی چھٹی حس جاگی، اسے یقین ہو گیا کہ یہاں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود تھا۔ اس نے شلوار کی ڈب میں رکھا چاقو کھول لیا۔ وہ چلتا رہا لیکن پھر اسے رکنا پڑا۔ کسی نے ٹارچ کی تیز روشنی عین اس کی آنکھوں میں ڈالی تھی۔ لمحہ بھر کو نورے کے سامنے کا سارا منظر دھندلا گیا۔ اس نے چاقو پر گرفت مضبوط کی اور آواز کو توانا بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، کون ہے اوئے؟ اب روشنی کے باوجود سامنے کھڑا ہیولا کچھ واضح ہو گیا تھا۔ نورے کو شبہ ہوا کہ اس کے سامنے کھڑی ہستی کے دوسرے ہاتھ میں بندوق تھی اور ٹارچ بندوق پر ہی لگی ہوئی تھی۔ جواب میں کسی عورت کی پھنکارتی آواز سنائی دی، تو کون ہے؟ رساگیر ہے؟ بول نہیں تو گولی مار دوں گی۔ اب نورے کی سمجھ میں ساری بات آنے لگی تھی۔ وہ راستہ بھٹک کر کسی کے ڈیرے میں آن نکلا تھا، اور جسے وہ درختوں کا جھنڈ سمجھ رہا تھا وہ ڈیرے کے صحن میں لگے درخت تھے۔ نورے نے نرم آواز میں کہا، مسافر ہوں بیوی، غلطی سے ادھر آن نکلا ہوں، مت ڈرو مجھ سے۔ جواب میں کھنکتا ہوا قہقہا سنائی دیا، میں ڈر رہی ہوں تجھ سے؟ میں؟ نورا بے بسی سے کھڑا رہا، پھر ملتجانہ آواز میں بولا، میں سردار گڑھ جا رہا ہوں، راستہ بھول گیا ہوں۔ عورت پھر ہنسی، سردار گڑھ؟ پیدل؟ اس ٹائم؟ تجھے پتہ ہے سردار گڑھ کتنی دور ہے یہاں سے؟ 40 میل۔ سچ بتا، رساگیر ہے نا؟ نورے نے خدا اور رسول کی قسم کھائی اور پھر زمین پر بیٹھ کر ہاتھ میں پکڑا چاقو عورت کے قدموں میں پھینک کر بولا، بلا اپنے گھر کے مردوں کو، یہ کاچو میرے پاس ایک ہی ہتھیار ہے۔ طویل خاموشی سے نورے کو اندازہ ہوا کہ عورت کچھ سوچ رہی تھی۔ پھر وہ نرم لہجے میں بولی، کھڑا ہو جا، مجھے بھروسہ ہو گیا ہے تیرا۔ ساتھ ہی ٹارچ بجھ گئی۔ نورا کھڑا ہوا۔ اب وہ اپنے سامنے کھڑی طویل القامت عورت کی ایک واضح پرچھائی دیکھ سکتا تھا۔ عورت یوں بولی جیسے خود کلامی کر رہی ہو، پچھلے مہینے بھی ہماری ایک بھینس کھول کے لے گئے تھے کنجر کے بچے، راکھے ساتھ مل جاتے ہیں، اب میں خود پہرا دیتی ہوں۔ نورا مسکرایا۔ اس نے جھک کر چاقو اٹھایا اور سیدھا ہو کر بولا، شکر ہے بی بی، تو نے مجھے گولی ہی نہیں مار دی۔ عورت نے تلخ لہجے میں جواب دیا، اگر تو ذرا سی اکڑ دکھاتا تو مار بھی دیتی، میرے نشانے کا ابھی پتہ نہیں ہے تجھے۔ آخری جملہ بولتے وقت عورت کے لہجے میں چھپا تفاخر نورے نے صاف محسوس کیا۔ نورے نے اپنی گٹھی اٹھائی، 2 قدم چلا۔ عورت بولی، تو واقعی سردار گڑھ جا رہا ہے؟ نورا گھوما اور ہنس کے بولا، تیرے خیال میں تجھ سے مذاق کر رہا ہوں؟ کل دوپہر تک ہی پہنچے گا۔ نہ، تو ہے کون؟ نورا اب عورت کے قریب تھا، بندوق بھی اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھی تھی، جیسے نورے کی طرف سے ابھی تک پوری طرح مطمئن نہ ہو۔ اس لمحے پتہ نہیں کیوں نورے کا جی چاہا کہ سچ بول دے۔ نور محمد نام ہے میرا، نورا نورا کہتے ہیں۔ گاؤں سے لڑکی نکال کر لے جا رہا تھا، ان ماں کے یاروں نے لڑکی چھین لی مجھ سے، میں گڈی میں چڑھ گیا اور وہ رہ گئی۔ پھر جہاں گڈی پہلی باری رکی میں اتر گیا اور اب واپس گاؤں جا رہا ہوں۔ اتنی روشنی نہیں تھی کہ وہ عورت کے چہرے پر اپنی بات کا رد عمل دیکھ سکتا، پر وہ آواز سے محسوس کر سکتا تھا کہ وہ حیران تھی۔ نا، کیسے چھین لی تجھ سے لڑکی؟ لہجے کی حیرت شدت سے بول رہی تھی۔ وہ اس کا پیر زخمی ہو گیا تھا نا، تیز نہیں چل سکتی تھی، انہوں نے یقی کی ہمارے ساتھ، ہم دھوکہ کھا گئے۔ پھر آواز میں پوری کہانی سننے کی تڑپ تھی۔ پھر کیا بتایا تو ہے تجھے؟ چند لمحوں تک ایسی خاموشی رہی کہ نورا سمجھا کہ بات ختم ہو گئی ہے۔ کون تھی وہ لڑکی؟ معشوق تھی تیری؟
کدھر لے جا رہا تھا اسے بھگا کے؟ عورت نے ایک ہی سانس میں 3 سوال پوچھے۔ تب بڑی دیر بعد نورے کا جی چاہا کہ وہ ایک سگریٹ پیے۔ اس نے سگریٹ نکالا اور سلگا کے ایک لمبا کش لیا۔ ہاں، معشوق ہے میری، لالا نام ہے اس کا۔ وہ اس کی شادی اس بینچو منشی سے زبردستی کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور میں نوکری کرتا ہوں، ادھر ہی لے کر جا رہا تھا۔ نورے کے پاس کہنے کو یہی کچھ تھا، سو اس نے سب کہہ دیا۔ تو اب اپنی معشوق کو چھڑانے جا رہا ہے؟ وہ ذرا توقف سے بولی۔ نورے نے یہ پہلی بار سوچا کہ وہ گاؤں واپس کیوں جا رہا تھا۔ ابھی تک تو اسے صرف اس بات کا افسوس تھا کہ عین وقت پر وہ لالا کو اس سے چھین کر لے گئے تھے۔ اگر 1 منٹ بھی مل گیا ہوتا تو اس وقت لالا کے ساتھ لاہور کے رستے میں ہوتا۔ میں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا، نورے کو یہی جواب سوجا۔ عورت نے پہلے جواب میں ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ اب تک وہ اسے پلیٹ میں لیے بیٹھے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے کہ تو جائے اور تجھے پیش کر دیں۔ اگر وہ کسی تکڑے کی بیٹی تھی تو تجھے گاؤں میں دیکھتے ہی وہ قتل کر دیں گے، کیا پتا انہوں نے لڑکی کو مار بھی دیا ہو۔ وہ پوری بات نہیں جانتی تھی، اسی لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ نورے نے سوچا اسے پتا تھا کہ لالا کو واپس لے جانے والے اسے سیدھے سردار سلطان کی خدمت میں لے گئے ہوں گے اور سردار سلطان نے اسے منشی کے حوالے کر دیا ہوگا۔ لالا بہت روئی تڑپی مچلی ہوگی، مگر انہوں نے اس کا نکاح منشی جمال الدین سے کر دیا ہوگا۔ تو پھر اب وہ کیا کرے؟ نہیں، تکڑوں کی بیٹی نہیں، وہ ترکھانوں کی بیٹی ہے۔ جگیردار نے اپنے بہن چود منشی کو بخش دی تھی، اس کے باپ کو 10,000 دیا تھا۔ وہ جگیردار بندے ہیں جو اسے واپس لے گئے ہیں۔ میں مار ڈالوں گا سب کو، نورے نے تفصیل بتائی۔ ایک مرتبہ پھر عورت نے ٹارچ روشن کی۔ نورا وقتی طور پر اندھا ہو گیا۔ پھر ٹارچ بجھی اور عورت نے کہا، دیکھ، مجھے تو اچھا بندہ لگتا ہے، گاؤں واپس نہ جا، لڑکی تو گئی اب تیرے ہاتھ سے، اپنی جان بچا، سمجھا؟ گاؤں کی حد پہ پھر کتے بھونکنے لگے۔ صبح کی آمد کی اطلاع دینے والی ہوا نورے کے چہرے سے ٹکرائی اور اسے بہت دیر بعد احساس ہوا کہ وہ تھکا ہوا تھا اور اسے نیند بھی آ رہی تھی۔ عورت اس کے قریب آ گئی، ہاتھ میں پکڑی بندوق کا رخ اب زمین کی طرف تھا۔ نورے کو لگا جیسے اس نے بالوں میں چمیلی کی گھانی سے نکلا ہوا تیل ڈال رکھا تھا۔ اس کے بدن سے پسینے کی ہلکی سی بو بھی آ رہی تھی، لیکن ایسی بو نہیں تھی جو ناگوار گزرتی ہے۔ وہ نورے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ میرا نام شینو ہے، 485 کنال زمین ہے میرے نام پہ۔ اس پنڈ میں سب سے زیادہ میرے گھر والے نے 2 قتل کیے تھے۔ سزائے موت کا حکم ہوا ہے اسے، اپیل کر رکھی ہے، پتہ نہیں کب فیصلہ ہوتا ہے۔ 2 بندے مارے تھے اس نے میرے پیچھے، پھر وہ پکڑا گیا۔ نورے کو لگا جیسے آخری بات کہتے ہوئے شینو مسکرائی ہو۔ شینو سانس لینے کو رکی تو نورے نے پوچھا، تو یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہے؟ شینو کی مسکراہٹ کا اندازہ نورے نے اس کے سفید دانتوں کی جھلک سے کیا۔ میں عاشق نہیں ہوئی تجھ پہ، اچھا آدمی لگتا ہے مجھے۔ دیکھ، پنڈ تو اب واپس جا نہیں سکتا، وہ دیکھتے ہی تجھے مار دیں گے۔ یہاں رہ جا ہمارے پاس، بھینسیں سنبھالنا، رات کو پہرا دینا، 2,000 تنخواہ دوں گی، بول منظور ہے؟ نورے کو عجیب سا لگا، 15 منٹ پہلے ملنے والی عورت جسے اس نے جو کہانی سنائی تھی وہ جھوٹ بھی ہو سکتی تھی، اس پر اتنا بھروسہ کیسے کر رہی تھی کہ وہ اسے رکھوالے کی نوکری دے رہی تھی؟ شینو بلا کی سمجھدار عورت لگتی تھی۔ تبھی تو اس نے کہا، میں جانتی ہوں تو کیا سوچ رہا ہے، اگر تیری کہانی سچ ہے تو پھر یہاں سے محفوظ اور کوئی جگہ نہیں ہے تیرے لیے۔ یہاں بس وہی آتے ہیں جنہیں کام کرنا ہوتا ہے۔ ایک بڈھی نوکرانی ہے جسے دن میں بھی کم دکھائی دیتا ہے۔ بڑا ڈیرا ہے، پڑا رہا کرنا یہاں۔ منظور ہے تو میرے پیچھے آ جا، نہیں تو دفع ہو جا۔ تب نورے نے
اس وقت بہت ٹھنڈے دل سے ساری صورتحال کو ایک مرتبہ پھر سوچا۔ لالا اس کی محبوبہ تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ کسی صورت اسے منشی کے پاس ہمیشہ کو نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں سردار سلطان کے رسوخ سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سردار سلطان صبح سے پہلے ہی لالا کا نکاح منشی سے کر دے گا۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ اب تک ترکھانوں کو اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ لالا کو تیلیوں کا لڑکا نکال کر لے گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس وقت کسی بھی جذباتی فیصلے کے تحت گاؤں واپس جانا اپنے ساتھ دشمنی کرنے کے مترادف تھا۔ تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ سوچتا رہا۔ لالا کو تو اسے بہرحال حاصل کرنا تھا، لیکن اس وقت ایسا ممکن نہیں تھا۔ سردار سلطان اب نہ صحیح 2-4 دن بعد اسے مروا سکتا تھا۔ نورے نے یہ سب سوچا اور بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، پر ایک بات بتا دوں، مجھے کوئی گالی نہ دے۔ تم ذمہ دار لوگ اپنے بندوں سے بات بعد میں کرتے ہو اور گالی پہلے دیتے ہو۔ شینو ہنسی اور جلدی نورا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔